آخری الفاظ پر ڈاکٹر ہارون نے یکلخت آنکھیں کھولیں۔ دونوں کینیا میز پر ٹکائی اور آگے کو جھکے۔ ہاں، اگر یہ یوں ہی چلتا رہا تو میں خود کو مار لوں گا۔ وہ لڑکا تھا مگر رو رہا تھا۔ نہیں، شاید وہ ذہنی مریض تھا، تبھی اسے یاد نہیں رہا کہ لڑکے نہیں روتے۔ ڈاکٹر ہارون نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کوئی نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگایا۔ ہاں جنت، یہ لڑکا باہر آ رہا ہے۔ اس سے اس کے والدین کی تفصیلات لے کر انہیں 2 دن بعد ہونے والے پیرنٹنگ سیشن پر مدعو کرو۔ ڈاکٹر ہارون کھڑے ہوئے، کرسی سے اپنا کوٹ اٹھایا، جانے سے پہلے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا۔ یہ حوصلہ تھا جو اس ہاتھ سے ہوتا لڑکے کے دل میں اترا تھا۔ رات کا اندھیرا پہلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس مٹی کے مکان کے بڑے گھر میں گپ اندھیرا تھا۔ بظاہر لگتا تھا سب سو چکے ہیں، مگر کسی کو جاننے کے لیے ظاہر نہیں باطن میں جھانکنا پڑتا ہے، اور شیریں اس باطن میں جھانکنے کو تیار تھا۔ اسے سیکریٹ کوڈ مل چکا تھا۔ وہ اب ان کے خاص لوگوں میں شامل تھا۔ شیروان کو ابھی آئے چند دن ہوئے تھے۔ اسے اعتماد حاصل کرنے میں وقت تھا۔ یہ سفر شیری کو اکیلے کرنا تھا۔ ببلی، وہ تو الگ ہی دنیا ہے۔ جب تو دیکھے گی نا تو آنکھیں چھندیا جائیں گی تیری۔ یہ بڑے بڑے اونچے ستون اور آجن بیوی کا سونے چاندی سے آراستہ تاک، وہ ڈرامائی انداز میں برآمدے کے چھوٹے ستون سے ٹیک لگائے آسمان پر نظریں جمائے ہاتھوں کو لہراتے کہے جا رہی تھی۔ چنبیلی پچھلے 15 منٹ سے شیری کو یہ محل نامہ سنا رہی تھی، جہاں 2 دن بعد شیری کو جانا تھا۔ وہ بغور اسے سن رہا تھا۔ اس نے بڑے چرچے سن رکھے تھے اس گھر کے، جو پریمیم ممبر کو ہی دیکھنا نصیب ہوتا تھا، اور اب وہ پریمیم تھا۔ کب چلیں گے ہم؟ دن میں؟ بظاہر اس نے بے چینی دکھائی، باطن میں یہاں ایسے جذبے تھے کہ اس محل کی بنیادیں بھی مسمار کر دے جاتی۔ ہو، اس نے گپکی سے اسے دیکھا۔ دن میں نہیں، دوسرے پہر، جب دنیا سو جائے گی تب وہ محل جاگے گا۔ اس نے بے خودی سے کیفیت میں ایک ہاتھ اپنے کھولیا اور دوسرے ہاتھ کو ہوا میں گھماتے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ محل واقعی اتنا خوبصورت تھا یا چنبیلی بڑا چڑھا کر بتا رہی تھی؟ شیری نے سر جھٹکا۔ گاڑی پر جائیں گے؟ اس نے پوچھا، مگر چنبیلی کی بے ساختہ ہنسنے پر وہ شرمندہ ہوا۔ پیدل جائیں گے میری جان، پیدل۔ ٹک ٹک، اس نے ہاتھ اٹھا کیا اور چلنے کے سے انداز میں دونوں انگلیاں ہوا میں آگے بڑھائی۔ وہ زیادہ ہی ڈرامائی ہو رہی تھی۔ شیری کو خوف ہوئی۔ وہ جواب دیے بغیر اسے اس کی ڈرامائی دنیا میں چھوڑ کر اپنے بستر کی طرف بڑھا۔ کل اسے حمزہ سے رابطہ بھی کرنا تھا۔ حمزہ، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، ہم کوشش کر رہے ہیں، جلد ان سے رابطہ ہو جائے گا۔ علی نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھایا۔ وہ بیسمنٹ میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے یوں ہی ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ آج ہفتہ ہو چکا تھا مگر شیریں اور شیروان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ کب رابطہ ہوگا؟ ان کو بدھ کو ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ آج اتوار ہے، اگر یہ لاپرواہی ہے تو یہ ان کا ایک ساتھ آخری کیس ہے۔ وہ بگڑا ہوا تھا، یا پھر زندگی کا آخری کیس۔ وہ غصے میں اور بے بسی کی سی کیفیت میں بڑبڑایا۔ شیری جتنا لاپرواہ صحیح، لیکن کام کے معاملے میں وہ خیر سنجیدہ نہیں ہوتا تھا، اور یہی چیز حمزہ کو کھٹک رہی تھی۔ ہو نہ ہو وہ مصیبت میں تھے، مگر پلان میں کوئی ہول نہیں تھا، کہیں سے بھی کچھ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پکڑے نہیں جا سکتے تھے۔ پھر رابطہ کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ ہر گزرتے لمحے اس کو پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میز کے ارد گرد باقی لوگ بیٹھے کسی طرح کانٹیکٹ کی کوشش کر رہے تھے۔ حمزہ بے چین تھا۔ وہ دوبارہ سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو تم لوگ اتنے دن سے؟ وہ اب ان پر برس پڑا تھا۔ تم سب کو کسی قابلیت کی بنا پر میں نے اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے، ورنہ نہ تم پولیس کے شعبے سے ہو نہ کسی ایجنسی سے۔ اگر تم لوگوں کی دیر کی وجہ سے شیری کو کچھ ہوا تو اپنی قابلیت سمیت تم لوگ دفع ہو سکتے ہو۔ اسے ہائپر اٹیک ہو رہا تھا۔ ہاتھ کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ اس نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر منہ کے درمیان پھولتی رگ کو مسلا۔ گلے میں گٹلی سی ابھر آئی اور معدوم ہو گئی۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حمزہ اسموتھلی بولنے والا بندہ تھا۔ اسے چیختے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ یہ وہی حمزہ ہے
یہ حمزہ اس پرسکون ٹہر ٹہر کر بولنے والے حمزہ سے مختلف تھا۔ وہ حمزہ یہاں میز پر موجود ہر شخص کو آن کرتا تھا۔ یہ اس کی فیملی تھی، مگر یہ حمزہ خود غرض تھا۔ اسے شیرے کے ساتھ گئے شیروان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ سب کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ ان کو نظر انداز کرتا اٹھا، واش روم کی طرف بڑھا، اندر جا کر چٹکی چڑھائی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بند آنکھوں سے گہرے سانس اندر کو کھینچے، نل کھولا، پانی کے چھینٹے منہ پر مارے۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب باہر آیا تو سب دوبارہ مسرور تھے۔ حمزہ کا پہلی بار ان پر یوں چیخنا وہ برداشت کر سکتے تھے۔ وہ اچھا آدمی تھا، مگر اس وقت پریشان تھا۔ وہ بس اتنا سوچ سکے۔ حمزہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پلان اے کیا تھا؟ اس نے توقف سے پوچھا۔ لہجہ قدرے دھیما تھا، مگر لہجے کی سختی عیاں تھی۔ یہی کہ وہ جا کر 3 دن بعد ہم سے رابطہ کریں گے۔ زویان نے آگے جھکتے ہوئے کہا۔ رابطہ کیا؟ اس نے یوں پوچھا جیسے وہ خود نہیں جانتا۔ 1-2 لوگوں نے گردن نفی میں ہلائی۔ اس نے کسی کے بولنے کا انتظار نہیں کیا۔ پلان بی؟ اس نے زویان پر نظریں جمائی۔ شیروان کسی بہانے سے وہاں سے نکل آئے گا۔ اس نے سرسری انداز میں پلان بی دہرایا، اور یہ دونوں کام 3 سے 4 دن کے دوران ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئے۔ آواز کرگت اور قدرے بلند ہو گئی۔ اب اس کا دماغ بھرکی سی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ انتظار، 1 دن اور انتظار۔ اس نے کچھ سوچ کر میز پر ہاتھ مارا اور اٹھ کر بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔